فرمایا کہ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو، صحت کی حالت ہے، بیماریاں ہیں ظاہری، ان کا بھی علاج کرو۔ فرمایا کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے، ایک دوسرے کے عیب بتانے کے بجائے پردہ پوشی کی جائے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو، کیونکہ تم میں بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے۔ جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں۔ ایک دوسرے کو کھا تو نہیں کر سکتا، یہاں کھانے سے مراد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو چولیاں کرتے ہو، بزنیاں کرتے ہو، تو اسی طرح ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ بس برائیاں نہ دیکھو ہر ایک کی، اچھائیاں دیکھو۔ فرمایا کہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں، اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں، اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں، اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں، اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جائے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف لوگ جو ہماری ذرا سی بات پر نظر رکھتے ہیں، معمولی باتوں کو اخباروں میں بہت بڑی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور خلق کو اس وجہ سے پھر گمراہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ان میں یہ برائیاں ہیں، اور عام لوگ تحقیق تو کرتے نہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کو جرت ہو کہ اس قسم کے مضامین شائع کرے اور ایسی خبروں کی اشاعت سے لوگوں کو دھوکہ دے؟ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے؟ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے، اور تمام عادتوں پر رحم، ہمدردی اور پردہ پیشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ کہ ایک کو قصور دیکھ کے اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے عیبوں کو اظہار کیا جائے، اسی کمزوریوں کو باہر نکالا جائے۔ یا عجیب رواج پیدا ہو گئے ہیں آج کل، اب لوگ خاوند بیوی بھی ایک دوسری کمزوریاں ظاہر کرنے لگ گئے ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سی بات پر ایسی سخت، فرمایا کہ ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔